وہ امام جو ملائکہ اس فرشتے کو کہ جو اتنے عرصے سے مشکل کا شکار تھا، اس کو امام پیدا ہوتے ہی شفا دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ امام صرف دنیا کے لوگوں کو شفا نہیں دیتے، امام عرش کی بھی مخلوق کو شفا دیتے ہیں. مگر لوگ نہیں سمجھ پائے، بہرحال لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے حسین کو. امام حسین ہی تو ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر امام حسین گئے اس سے پہلے بالکل زمین خاک کبھی بھی شفا نہیں تھی. جیسے ہی خاک شفا کربلا کی بنی تو وہ شفا بن گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، یہ لطف ہے اس خاک میں جو واقعاً انسان اصلی خاک اگر ہو جو اس جگہ کی اندر کی ہو کہ بعد توفیق مل جاتی ہے، وہ شفا ہے. وہ انسان سفر میں ہو اپنے ساتھ رکھے. لیکن بہرحال جو آپ کو نارمل بھی خاک شفا کی تسبیح بہرحال وہ دو طرح کی، ایک تو وہ خاک ہے کہ جو حرم کے اندر سے کھود کے ملتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو حرم کے اندر خاک ہوتی ہے، جو خاک اٹ جاتی ہے، ایک تسبیحاں اس سے بنتی ہیں. تو بہرحال دونوں ہی خاک شفا اور خاک کربلا ہیں. کوشش کریں سفر میں جائیں اپنے ساتھ رکھا کریں، تو یہ آپ کی سفر کی ضمانت کے لیے یہ خاک ہی کافی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، میرے پاس بہرحال وقت پتہ بھی نہیں چلا اور گفتگو اتنی زیادہ ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کا اتنا وقت لے لیتا ہوں. میرے حساب سے صرف 6-7 منٹ رہ گئے ہیں، یا پتہ نہیں کون سی گھڑی صحیح ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اسی چکر میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو تو گھنٹہ دیا تھا، آپ 50 منٹ میں اتر آئے. تو صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزاں محترم، امام کی زندگی کے بہت سارے بچپن کے واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے. امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ واقعہ کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ادب کس طرح سیکھا جاتا ہے. ان شہزادوں سے سیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص صحیح وضو نہیں کر رہا، اس کی عمر زیادہ تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کو بتائیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے دونوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے. وہ یہ ادب کا تقاضا دیکھیں، آپ یہ ادب سیکھیں کہ ہم اگر اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ نہ بولیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا آتا ہے، آپ کو نہ. عزیزان محترم، نہ پیار سے، طریقے سے. آیت اللہ سعادت پرور نے کبھی بھی اپنی مجلس، ممبر، اپنے درس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، آپ کو یہ کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم اس پہ عمل کریں. یعنی اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ ادب کا تقاضا سیکھنا چاہیے بہرحال یہ اماں سے. دوسری چیز کہ خدا کی بارگاہ میں جب کوئی چیز قبولیت یا اس کی ہوتی ہے تو یہ بچے بھی ساتھ ساتھ ہیں. جبکہ یہ بچے ہیں، جبکہ اس گھرانے کے وہ بچے ہیں کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا مدینہ کا کہ وہ بہت چھوٹا سا گھر تھا کوچہ بنی ہاشم میں، مگر اس نے ان ہستیوں کی پرورش کی کہ جو کائنات پر محیط ہو گئی. یعنی خود مولائے کائنات اس گھر میں، بی بی سیدہ اس گھر میں، امام حسن اس گھر میں، امام حسین اس گھر میں، حضرت زینب اس گھر میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کمال ہے، یہ چاہے بچپن میں ہیں تو کمال پر ہیں، چاہے وہ اپنے عروج پر ہیں تو کمال پر ہیں، یہ اپنی تنہائی میں ہیں تو بندہ خدا ہیں، یہ اجتماع میں ہیں تو بندہ خدا ہیں. یہ کہ انشاءاللہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ اگر پشت رسول پر بھی ہیں تو بندہ خدا ہیں، اگر سر نیزے پر بھی ہے تو بھی بندہ خدا ہے. یعنی ہر جگہ پر حمد کس کی ہے؟ صرف اس کی ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بتانے کی کوشش کی ہے.
کہ دیکھو تم سب میری طرف متوجہ. آج کربلا کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں اور خوش بحال کہ جو آج بین الحرمین میں ہوں گے اور کربلا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سال جو ہے وہ 3 شعبان کربلا میں نصیب فرمائے. وہ یہی کہیں گے کہ تم سب میری طرف متوجہ ہو، تم سب میرے پاس آ رہے ہو، مگر کیوں آ رہے ہو؟ میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ جو خالق ہے، اس لیے تم بھی اسی ہی کی طرف متوجہ ہو. اگر ہم امام کی طرف جاتے ہوئے پروردگار کی طرف نہیں جا رہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم صحیح نہیں جا رہے. اگر کوئی یہ بولے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں نمازی نہیں ہوں، تو پھر مولا کا ماننے والا نہیں ہے. میں مولا کا ماننے والا ہوں مگر میں جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ مولا کا ماننے والا نہیں ہے. مگر مولا نے کیا کہ میں اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، میں کوئی نیا کام تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے کہتے میں اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو اگر کوئی خمس نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، کوئی ہماری بہن حجاب نہ کرے اور بولے کہ میں بی بی زینب کی ماننے والی ہوں، تو کتنا تضاد ہے. یعنی تو پھر ہم کس طرح ماننے والے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اب بڑے بڑے اسکیلوں میں نہ دیکھیں، آپ چھوٹی چھوٹی سی دوربینوں میں لگا کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں سے ہوں، کس طرح ہوں. بھائی کوئی تو نشانی ہو کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں. کوئی ایک عمل، عبادت، خدمت، ادب، رضائے پروردگار، کوئی تو چیز ہو. تلاوت قرآن، یہ تو میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہوں. تلاوت قرآن کہاں ہے کہ جہاں آپ کے میرا مولا ایک دن کی شب کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی. کہاں ہے قرآن ہماری زندگی میں؟ میری زندگی نہیں ہے عزیزان محترم، جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے قرآن. وہ قرآن جو جاویداں معجزہ اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا خشک اور تر سب کچھ اس کے اندر ہے، مگر ایک بس میں ہی نہیں ہوں اس کے اندر. تو بہرحال ان ایام میں کوشش کریں عزیزان، ہدف یہی ہے ہمارے جشن میں، ہماری مجلس میں، ہدف یہی ہے کہ جو یہ چاہتے تھے ہمیں اس کی طرف جانا ہے.